الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزرگوں اور دوستوں، ہم لوگوں نے یہاں پر سلسلہ وار درس قرآن کے اندر گزشتہ جمعہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 53 تک کے مضمون کو سنا تھا، جس میں اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام نے جو آواز لگائی تھی وہ سلسلے وار بات چل رہی ہے۔ جو بات ہم لوگوں نے جو آیت سنی تھی اس میں انصاری اللہ، من انصاری اللہ کی جو کال دی گئی تھی، اور اس کے جواب میں ان کے ساتھیوں نے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے، اس طرح سے عیسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھی تھے، جن کو حواری کہا جاتا ہے، سچے دل کے لوگ، جو سماج کے دبے کچلے غریب، مچھوارے، دھوبی، اس طرح کے لوگ تھے مسلمانوں میں، بنی اسرائیل قوم میں، ان لوگوں نے، ان حواریوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے اس کال پر جو آنسر کیا تھا، من انصاری اللہ، کون ہے جو اللہ کے لیے میری مدد کرے گا، یعنی اللہ کے دین کی نشر و اشاعت میں، اس کی اقامت میں میری مدد کرے گا۔ اس کال پہ جو آنسر تھا، دیٹ واز نحن انصار اللہ، ہم ہیں اللہ کے مددگار۔ اور یہ سلسلہ، یہ حصہ ہم لوگوں نے پھر سورہ صف کی آیت کے حوالے سے اس کو مزید کھول کر سنا تھا کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے، جو آج کے مسلمان ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، ان سے بھی یہی کہہ رہا ہے کہ تم ان کی طرح، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، کونوا انصار اللہ، اللہ کے مددگار بنو، کما قال سے بات شروع ہوئی تھی کہ جس طرح سے کہا تھا عیسیٰ نے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے، پھر وہ اس آیت میں جو بات آئی ہے کہ جس طرح سے انہوں نے کہا تھا کہ من انصاری اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ، کون ہے جو اللہ کے لیے میری مدد کرے گا، تو ان لوگوں نے کہا تھا کہ ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ اللہ کے لیے مدد کرے گا، نبی کے مشن کی، یہ کام اللہ کے مددگار بنا دینے والا ہے۔ یہ چیزیں ہم لوگوں نے تفصیل کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کی تھی گزشتہ جمعہ، تو وہ حصہ بڑا خاص ہے، وہ ہمیں زبان زد ہو جانا چاہیے۔ من انصاری اللہ، the call was this and the answer was نحن انصار اللہ، کہ ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ That call has yet to be answered۔ وہ صحیح بات یہ ہے کہ ابھی تک اس بات کا جواب ہم لوگوں نے زبانی اگر پڑھا ہو، قرآن میں پڑھتے ہی ہیں نحن انصار اللہ، لیکن دل سے یہ جواب ابھی نہیں نکلا ہے کہ ہاں ہم اللہ کے مددگار ہیں، یعنی اللہ کے نبی کے مددگار ہیں، اللہ کے نبی کے مشن کو لے کر چلنے والے ہیں، اللہ کے نبی کی جو سنن ہے، جو ان کا مقصد ہے، جس کاز کے لیے وہ جیے، جس چیز کے لیے ان کی عمر گزری، وہ کاز، وہ مقصد، وہ ہمارا ہوگا، ہم بھی اسی چیز کے لیے جئیں گے، ہم بھی اسی چیز کے لیے اپنی زندگی کو کھپائیں گے۔ the answer will be this، یہ ہوگا نا مقصد، یہ ہوگا نا جواب۔ انصار اللہ کہنے کا مطلب یہ ہوگا۔ تو ہماری یہ خراب عادت ہے کہ ہم نے قرآن میں انصار اللہ پڑھا، کہا، لیکن دل سے یہ جواب ہمارے ابھی تک نہیں نکلا ہے۔ وہ محرم کا مہینہ آ گیا، محرم میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہوتا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تو یہی آواز لگائی تھی نا، یعنی پردے کے پیچھے یہی تو آواز تھی کہ اللہ کے دین کے لیے کون میری مدد کرے گا، اللہ کے دین کا جو یہ نظام ہے، خلافت راشدہ کا، یہ نظام بگڑ گیا، اس کو ٹھیک کرنا ہے۔ Who will support me? Who will come forward for this work?
کون سامنے آئے گا, کون میری مدد کرے گا؟ یہی تو ان کی بھی آواز تھی نا, یہی ان کا بھی سوال تھا. تو یہ آواز, یہ سوال ہر وقت اٹھتا رہے گا. دین کے ساتھ جب بھی چھیڑ چھاڑ کی جائے گی, دین کی اصل شکل کو جب بھی بگاڑا جائے گا, یہ سوال ہر مصلح اٹھائے گا. ہر اصلاح کرنے والا, ہر ریفارم کرنے والا, ہر دین کو صحیح طور پر ماننے اور لے کر چلنے والا, وہ چاہے گا لوگوں سے مدد, اور وہ کہے گا من انصاری اللہ, کون ہے جو میری مدد کرے گا اللہ کے دین کے لیے. دین کا آج یہ حال ہو گیا ہے, دین کے اس معاملے میں یہ مسئلہ آ گیا ہے, اس کو ٹھیک کرنا ہے. اصل میں یہ تھا, اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دین نازل ہوا اس کی تصویر یہ تھی. اب یہ تصویر بگڑ گئی ہے. Who will come forward and help me؟ تو ہر مصلح, ہر ریفارمر ہمیشہ جب بھی کوئی کوشش اس طرح ہی کرے گا, وہ یہ آواز لگائے گا. اور یہ ہمارا اور آپ کا کام ہے, ایمان رکھنے والوں کا کام ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دم بھرنے والوں کا کام ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کرنے والوں کا کام ہے, قرآن پر ایمان رکھنے والوں کا کام ہے, اللہ پر یقین کرنے والوں کا کام ہے کہ وہ جواب میں کہیں نحن انصار اللہ, ہم ہیں, ہم ہیں, ہم آگے آتے ہیں, ہم مدد کریں گے. اور یہ مدد کرنا ہمیں اللہ کا مددگار بنا رہا ہے, جبکہ اللہ کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں. یہ بات عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی ہوئی. ان کے ساتھیوں نے جواب دیا. تو ظاہر ہے جو مخالفین ہیں, یعنی بنی اسرائیل جو مسلم قوم تھی, اس مسلم قوم کے جو علماء تھے, خصوصاً جو لیڈرشپ تھی, وہ عیسیٰ علیہ السلام کی دشمن بنی ہوئی تھی. ہر طرح سے ان کو نقصان پہنچانا. کافر مشرک کہہ دینا تو عام بات ہے, بددین کہہ دینا تو عام بات ہے. اور جو حکومت تھی, یہ بھی ہم لوگوں نے سنا کہ وہ حکومت اس وقت رومنز کی تھی. یہ جو فلسطین کا علاقہ تھا, اس علاقے پر رومیوں کا قبضہ تھا, اور یہ رومی اس وقت بت پرست تھے, مورتی پوجا کرنے والے. ان کی حکومت تھی, ان کے تحت مسلم قوم غلامانہ زندگی بسر کر رہی تھی. بنی اسرائیل مسلم قوم, موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والی قوم, تورات کو ماننے والی قوم. اس قوم میں نبی کی حیثیت سے اللہ نے یحییٰ علیہ السلام اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کو مبعوث کیا. یہ لوگ اس قوم کی حالت بدلنا چاہتے تھے, ہر نبی کا جو کام ہے وہ کام کرنا چاہتے تھے, اور اس کی کوشش کی. اسی کوشش میں یہ بات آئی انصار اللہ والی. علماء نے اور مفتیوں نے تو فتویٰ دے رکھا عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف, اور کوششیں بھی کر رہے ہیں, حتیٰ کہ جان مارنے کی بھی کوشش ہے, فتاوے ہیں. لیکن چونکہ حکومت ہے رومیوں کی, یعنی پولیس ان کے پاس ہے, ڈنڈا ان کے پاس ہے, ان کی مرضی کے بنا کسی حکم پر عمل نہیں کر سکتے. لہٰذا اب یہ بھی کوشش ہو رہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو کسی طریقے سے رومن جو حکومت ہے, اس حکومت سے بے وفائی کا الزام ان پہ لگایا جائے, اس حکومت کے دشمن ہونے کی حیثیت سے ان کو کھڑا کیا جائے, تاکہ جو حکومت ہے وہ بھی ہماری ہمنوا ہو جائے اور کہے کہ ہاں اس آدمی کو پکڑ کر سزا دینی ہے, موت کی سزا دینی. اس طریق پر بھی عیسیٰ علیہ السلام کو گھیرا گیا, دسیوں طرح کے سوالات پوچھے جاتے تھے جہاں پر موقع ملتا تھا. حالات اس حد تک تنگ ہو گئے تھے, اس حد تک تنگ ہو گئے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام فری موومنٹ نہیں کر سکتے تھے, جہاں چاہا جا رہے ہیں, سڑک پر جا رہے ہیں. ایک وقت یہ تھا کہ ایسا کرتے تھے تبلیغ دین کے لیے, لیکن اب ایسا بھی حال نہیں رہا. ان کی جو جماعت ہے, یہ جو انصار اللہ اور جو حواری ہیں, اس میں دشمنوں نے سیندھ مارنے کی کوشش کی, اور جو خاص ساتھی تھے 12, ان 12 ساتھیوں میں ایک کو توڑ لیا, ایک کو توڑ لیا, بے وفا بنا ہی چھوڑا ایک کو, چند درہم یعنی چند روپیوں کی خاطر. اور اس نے پھر بتا دیا کہ کہاں ہیں. ایک باغ میں عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ تھے, وہی 12. اس آدمی نے
جو انٹیلیجنس تھی اس کو بتایا، یعنی CID کو بتایا کہ ہاں ہم جائیں گے، اور جس کو کہیں گے اے ہمارے استاد، تو تم سمجھ جانا کہ یہی ہیں عیسیٰ ابن مریم، اور ان کو پکڑ لینا۔ یہ اس نے ایسی چال چلی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ ان لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو نقصان پہنچانے کے لیے خفیہ چالیں چلیں۔ یہ خفیہ چال پکڑنا ہے، دبوچنا ہے، جان سے مروا دینا ہے، بدنام تو کر ہی رہے ہیں، یہ ان کا مکر تھا۔ وَمَكَرَ اللَّهُ، تو جواب میں اللہ تعالیٰ نے بھی خفیہ تدبیر کی، اور اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر وہ یہی ہے۔ اور آگے کی آیت میں بھی بات آ رہی ہے، اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ۔ اے عیسیٰ، جب اللہ نے کہا عیسیٰ ابن مریم سے کہ میں تمہیں پورا کا پورا لے لوں گا، ورافعک الی، اور تمہیں اپنی طرف اوپر اٹھا لوں گا، ومطہرک من الذین کفروا، اور جن لوگوں نے کفر کیا ہے، تمہارا انکار کیا ہے، ان سے تمہیں ممیز کر دوں گا، پاکیزہ کر دوں گا، ہٹا دوں گا، چھانٹ دوں گا۔ تو یہ اللہ کی چال تھی، یعنی اللہ کی خفیہ تدبیر۔ یہ خفیہ تدبیر کس طرح سے عمل میں آئی، اس کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، اور اس کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بھی نہیں۔ اس کا ذکر ملتا ہے ایک بھولی بسری انجیل کے نسخے میں۔ ایسے تو انجیل جو کتاب ہے عیسیٰ علیہ السلام پر جو نازل ہوئی، اس کی جو کاپیز ہیں، یعنی وہ کتاب کا معاملہ قرآن کی طرح نہیں ہے، اس طرح سے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے قرآن کو لکھوایا تو عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی کتاب لکھوا دی ہو، ایسا نہیں۔ وہ ان کے اس دنیا سے زندہ اوپر اٹھائے جانے کے کئی برس بعد، بہت سالوں بعد، لوگوں نے جو ان کے جو کلمات سنے تھے، ان کلمات کو لکھنے والے لوگوں نے سن کر لکھا لوگوں سے، اور پھر اس کو شکل دے دی کہ یہ کتاب ہے، یہ انجیل ہے۔ جو اللہ نے ان پر کتاب نازل کی تھی وہ ان کی موخک اورل تعلیمات میں تھی، وہ کتابی شکل میں اس طرح سے بعد میں کئی سال بعد آئی ہے، اور لوگوں نے سن کر کہ ہاں انہوں نے یہ کہا تھا، یہ کہا تھا، اس طرح سے جمع کیا۔ تو وہ جمع کی جانے والی جو کتابیں ہیں جن کو گاسپلز کہتے ہیں، اس میں مشہور ہے، ایک ہے میتھیو کا، ایک ہے مارکس کا، ایک ہے لیوک کا، اور ایک ہے جان کا۔ یہ 4 گاسپلز، 4 انجیل کی کاپیاں ہیں جو کئی سال بعد اس طرح سے سن کر لکھی گئی ہیں۔ عیسائی حضرات انہی 4 کتابوں کو صحیح مانتے ہیں، انہی 4 کتابوں۔ ایک اور کتاب ہے جس کو وہ صحیح نہیں مانتے، اور اس کو انہوں نے چھپا کر رکھا، پتہ ہی نہیں چلنے دیا پبلک کو۔ وہ تو اتفاق سے پتہ چلتا چلا گیا 16ویں صدی میں، جو اس وقت کا پوپ تھا، غالباً اس کا نام سیکسٹس تھا، اس کی لائبریری میں یہ کتاب تھی ان لوگوں کے پاس، لیکن یہ چھپا کر رکھتے تھے۔ پھر وہاں سے کسی کے ہاتھ لگی تو اس نے اس کو دوسری جگہ منتقل کیا، پھر اس کی فوٹو کاپی، جب فوٹو کاپی ہونے لگی تو فوٹو کاپی کی گئی، پھر اس لائبریری میں رکھی گئی، انگلش میں ٹرانسلیشن ہو گیا، شاید آکسفورڈ یونیورسٹی پریس کے ذریعے 1907 میں۔ اب یہ ٹرانسلیشن انگلش میں ہو گیا، اور انگلش تو عام زبان ہے، کوئی بھی پڑھ کر سمجھ سکتا ہے۔ اس انجیل کے نسخے میں، جس کو کہا جاتا ہے برنباس کی انجیل، جیسے یہ آیا نا میتھیو، مارکس، لیوک اور جان، ویسے ہی برنباس۔ تو برنباس وہ 12 حواریوں میں ایک حواری ہے۔ یہ میتھیو، جان، لوکس، مارکس حواری نہیں ہے، یہ تو کئی سال بعد سنا کے لکھنے والے لوگ ہیں، لیکن برنباس عیسیٰ علیہ السلام کے 12 ساتھیوں میں سے ایک ساتھی ہے، اس کا یہ دعویٰ ہے، اس کا یہ کہنا ہے، اور اس نے جو باتیں لکھی ہیں وہ زیادہ تر قرآن کے مطابق، ایون محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں اس طرح سے، جیسے یہاں آپ وید وغیرہ میں سنتے ہیں نا، وہ ڈاکٹر ذاکر وغیرہ سناتے تھے، تو جس طرح سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محمد اس طرح سے نام آتا نا سنسکرت میں، اسی طرح سے اس زمانے کی جو زبان تھی جس میں برنباس کی انجیل ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا
لگ بھگ 9 بار ذکر ہے، اور اسماعیل علیہ السلام کے ذبیح اللہ ہونے کا ذکر ہے، کیونکہ بنی اسرائیل تو ان کو نہیں مانتے، وہ تو کہتے ہیں اسحاق علیہ السلام کو ذبح کیا گیا تھا مکہ میں، لیکن یہ اسلامی تعلیمات ہیں جو کہتی ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کیا، یعنی ذبح کرنے کے لیے لٹایا تھا، ذبیح اللہ یہ ہے۔ یہ ساری باتیں برنباس کی انجیل میں ہیں، اور برنباس کی انجیل کو جب انگلش میں ٹرانسلیشن ہوا تو پبلک پڑھنے لگی، تو یہ تو بڑا ہنگامہ ہوا کہ ساری عیسائیت کی جڑ ہی کٹ جائے گی، اس میں تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے نبی کے طور پہ پیش کیا جا رہا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہو رہی ہے، اور قرآنی تعلیمات کے مطابق بات پیش کی جا رہی ہے، تو اس طرح سے تو اسلام صحیح ثابت ہو جائے گا اور سارے عیسائیوں کو مسلمان ہونا پڑے گا۔ تو پھر اس کتاب کا وہ انگلش ٹرانسلیشن بھی شیلف سے غائب کیا گیا، اور اب وہ نہیں چھپتی، وہ کچھ مسلمانوں کے ہاتھوں جو اس وقت لگی اسی کی یادگار موجود ہے فوٹو کاپیز کی شکل میں، جو مسلمانوں کے پاس رہ گئی، باقی عیسائی دنیا نے اس کو پھر چھپا دیا۔ اس برنباس کی انجیل کے اندر یہ واقعہ ہے کہ وہ جو 12 ساتھیوں میں ایک ساتھی تھا، اس نے غداری کی اور اس نے کہا کہ ہم جائیں گے باغ میں جہاں عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ روپوش ہیں، اور رات میں وہ عبادت کریں گے، ہم پہنچیں گے رات میں اس وقت، اور جس آدمی کو کہیں گے کہ اے میرے استاد، سمجھنا کہ وہی ہیں وہ عیسیٰ ابن مریم، اور ان کو پکڑ لینا۔ یہ اس کی چال تھی، عیسائی یہودی علماء کی جو چال تھی، اس چال میں وہ جو آدمی آیا اس نے اس طرح سے کام کیا۔ اللہ تعالیٰ نے جو مکر کیا، یعنی اللہ نے اس کی چال کی توڑ میں جو خفیہ تدبیر کی، وہ یہی ہے کہ اس جھوپڑی کے اندر عیسیٰ علیہ السلام اپنے 12 ساتھیوں کے ساتھ تھے، یہ آدمی بھی تھا، پھر یہ باہر گیا اور ادھر سپاہیوں کو خبر دی کہ اب ہم جائیں گے، میرے پیچھے پیچھے چلنا۔ یہ جب گیا واپس تو اللہ تعالیٰ نے، انجیل برنباس میں یہ قصہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کی شکل عیسیٰ علیہ السلام کی طرح کر دی، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اسی اثنا میں فرشتے آئے آسمان سے، اس چھپر کے اندر چھپر ہٹا اور فرشتے اٹھا کر لے گئے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ۔ اور یہ سب کچھ فرشتوں کے ذریعے ہوا، تو ظاہر ہے اس میں بہت ٹائم نہیں لگے گا کہ چھت ٹوٹ رہی ہے اور آواز ہو رہی ہے، تو فرشتے آئے اور اٹھا کر لے گئے عیسیٰ علیہ السلام کو، اور وہ آدمی اس کی شکل بدل گئی۔ اب جو 12 ساتھیوں میں 11 جو تھے، انہوں نے سمجھا کہ یہی ہے، تو کہا کہ ہائے ہمارے استاد آپ ادھر، تو سپاہیوں نے سمجھا کہ یہ ہے، اور اس کو پکڑ لیا اور اس کو لے گئے، اور یہ چیختا چلا جو بھی رہا ہو۔ پھر ساری کہانیاں جو آپ جیسس کرائسٹ کی موویز میں دیکھتے آئے ہیں کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام عیسیٰ ابن مریم سمجھ کر ان کو بیڑیوں میں باندھتے ہیں، کوڑے مارتے ہیں، اور صلیب انہی کے کندھے پر ڈالتے ہیں، لے کر چلو۔ تو یہ سب کچھ اس کے ساتھ ہوتا رہا۔ یہ تھی اللہ کی چال۔ اگر انجیل برنباس کے اس واقعے کو صحیح مانا جائے تو یہ اللہ کی خفیہ تدبیر تھی، اللہ نے ایسے کیا، جس کا ذکر قرآن میں یہاں پر اس طرح سے ہے، اذ قال اللہ یا عیسیٰ، کہ جب یاد کرو اس وقت کو کہ جب اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام سے کہا انی متوفیکا، میں تمہیں پورا کا پورا لے جاؤں گا۔ متوفیکا، وفات، وفات کا مطلب موت نہیں ہوتا، وفات موت کے لیے تو دوسرے معنی میں استعمال ہوتی، وفات کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو پورا کا پورا لے لینا۔ تو چونکہ انسان کی روح چلی جاتی ہے تو آدمی کہنے لگتا ہے کہ فلاں کی وفات ہو گئی، حالانکہ اس کی موت ہوتی ہے۔ وفات اس لیے کہتا ہے کہ وہ اب چلا گیا۔ انی متوفیکا، میں تمہیں پورا کا پورا لے جاؤں گا، یعنی جان جسم سب اٹھ کے چلا جائے گا، ورافعک الی، اور اپنے طرف میں تمہیں اوپر اٹھا لوں گا، ومطہرک من الذین کفروا، اور جن لوگوں نے تمہارا انکار کیا ہے، کفر کیا ہے، نہیں مانا ہے تمہیں اللہ کے نبی کی حیثیت سے، تمہاری تعلیمات کا انکار کیا ہے، ان لوگوں سے، یعنی ان کافروں سے۔ اب وہ جو مسلمان تھے وہ کافر ہو گئے نا، نبی کو نہ ماننے کی وجہ سے کافر ہو گئے، تو وہ جو بنی اسرائیل کے مسلمان تھے اب وہ کافر ہو گئے،
تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں ان کافروں سے تمہیں پاک کر دوں گا، الگ کر دوں گا. وَجَائِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور قیامت تک جن لوگوں نے تمہاری اتباع کی ان کو تمہارے کفر کرنے والے لوگوں پر غالب رکھوں گا. They will have the upper hand till قیامہ. یہ اس طرح سے ہوا. اور پھر آگے کی بات بھی سن لیتے ہیں ہم لوگ. ثم الی مرجعکم، پھر تم سب میری طرف واپس پلٹ کر آؤ گے. یعنی عیسیٰ علیہ السلام بھی ایک وقت میں اللہ کے دربار میں کھڑے ہوں گے، اور وہ جو یہودی علماء تھے اس وقت کے، جو مسلمان جو کافر بنے نبی کا انکار کر کے، وہ سب بھی لوگ، اور بعد میں جن لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، وہ سب کے سب لوگ ایک وقت ایسا آئے گا نا، الی مرجعکم، تم سب میری طرف رجوع کرو گے، میری طرف پلٹ کر آؤ گے. فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون، پھر تم جن چیزوں میں اختلاف کرتے رہے ہو، صحیح کیا غلط کیا، ایسے ہوا یا ویسے ہوا، ان تمام چیزوں کے اختلافات کے درمیان میں فیصلہ کروں گا. فاحکم بینکم، تمہارے درمیان میں فیصلہ کر دوں گا قیامت کے دن. یہ ایک آیت آج جو ہم لوگوں نے اتنی بات سنی، وہ اس ایک آیت کے اندر سنی. اس ایک آیت کے اندر ایک حصہ سمجھنے کا اور رہ گیا، وہ جو بات ہے کہ وَجَائِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت تک میں تمہارا انکار کرنے والے لوگوں کو مغلوب رکھوں گا تمہارے ماننے والوں کے ذریعے. اس بات کے لیے تھوڑا ہسٹری کا لیسن بھی ہمیں سننا چاہیے اور جاننا چاہیے. کن لوگوں نے انکار کیا؟ جو اس وقت کے یہودی بنی اسرائیل، ان لوگوں نے انکار کیا عیسیٰ علیہ السلام کا. جو مسلمان تھے، عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کرنے کی وجہ سے their status changed، اب وہ کافر ہو گئے. اپنے حساب سے تو انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھا دیا، ان کو تو ایسا ہی لگتا تھا کہ ہم نے یہ ختم کر دیا معاملہ، لیکن ایسا ہوا نہیں. رافعک الیہ، میں تمہیں اپنی طرف اٹھا لے جاؤں گا. اللہ تعالیٰ اٹھا کر لے گیا. اس وقت جو رومن امپائر تھا، جو مورتی پوجا کرنے والی قوم تھی، اس کی حکومت تھی فلسطین کے علاقے میں، جو آج بھی فلسطین یعنی اسرائیل جس پر بن گیا. یہ جو مسلمان تھے، اب یہودی جو تھے وہ وہیں تھے، عیسیٰ علیہ السلام کے منکرین وہیں تھے. کچھ سال بعد، یعنی عیسیٰ علیہ السلام لگ بھگ 30 سے 33 سال کی عمر میں زندہ آسمان پر اٹھائے گئے ہیں. اس کے بعد ان کے ساتھیوں کے ساتھ بڑا ظلم کیا ان لوگوں نے. اور پھر وہ رومن امپائر، اس کا ایک جنرل تھا تیتس غالباً یہی نام ہے، اس نے عیسیٰ علیہ السلام کے زندہ آسمان پر اٹھائے جانے کے لگ بھگ 40 سال بعد پھر سے حملہ کیا. حکومت اسی کی ہے، لیکن پھر سے اس نے حملہ کیا، اور یہ جو بنی اسرائیل تھے، جو یہودی تھے، لاکھوں کو مارا. یہ جو یروشلم شہر ہے، یروشلم، اس شہر میں جا کر لاکھوں کو مارا. ایک دن کے اندر کہا جاتا ہے کہ لگ بھگ 1.25 لاکھ یہودیوں کو اس نے جان مار دی. اس شہر کے اندر، بڑا شہر تھا، اور ان کا جو عبادت خانہ تھا اس کو مسمار کر دیا، توڑ دیا. ہیکل سلیمانی جو کہا جاتا ہے، جس کی تعمیر نو کے لیے یہ آج مسجد اقصیٰ کو گرانا چاہتے ہیں، اس ہیکل سلیمانی کو اس نے توڑ دیا. لاکھوں کو مارا. اس وقت یہ اب جو وہاں جمع تھے، یہ سب لوگ، آبادی ان کی تھی یہودیوں کی، وہ آبادی ختم ہو گئی. وہ اب بھاگ گئے جان بچانے کے لیے، دنیا کے الگ الگ حصوں میں جا کر آباد ہو گئے، بس گئے. ڈائسپورا ہو گیا ان کا. جیسے آج کل ہم سنتے ہیں نا، مودی جی جب جاتے ہیں تو کہتے ہیں آسٹریلیا میں انڈین ڈائسپورا، امریکہ میں انڈین ڈائسپورا، یعنی بھارت کے لوگ، امریکہ میں لوگ جو ہے، آسٹریلیا میں جو ہے، انہوں نے ان کو وہ کیا، جو بھی کرنا ہے کیا. تو یہ ڈائسپورا مطلب بکھرے ہوئے منتشر لوگ. تو یہ یہودیوں کا ڈائسپورا تھا جو بکھر گیا پوری دنیا میں، یوروپ چلا گیا، امریکہ چلا گیا، مڈل ایسٹ میں آ گیا، ادھر ادھر بس گیا اور جگہ. یہ اس وقت اسی حال میں رہے. پھر یہ جو رومن امپائر ہے، یہ بعد میں عیسائی ہو گیا. جو ان کا بادشاہ تھا تھیوڈور، اس نے عیسائیت قبول کر لی، اور وہ عیسائی ہو گئے. پھر عیسائی ہو گئے. یروشلم
عیسائیوں کا مرکز رہ گیا، بن گیا سیکریٹ سٹی، سٹی آف گاڈ جو بھی کہتے ہیں یہ لوگ کہنے لگے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام انہی علاقوں میں آئے، پیدا ہوئے، وہیں انہوں نے تبلیغ کی، وہیں ان کے ساتھ یہ سارے واقعات ہوئے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں عیسائیوں سے مسلمانوں نے وہ شہر لیا۔ وہ مشہور قصہ کہ حضرت عمر اپنے غلام کے ساتھ جا رہے ہیں، عیسائیوں نے وہاں کہا، گھیرا بندی کر لی مسلم لشکر نے شہر کی، اور عیسائی جو ہے وہ ہتھیار نہیں ڈال رہے، محاصرہ تو ہو گیا ہے شہر کا، لیکن ان کی شرط ہے کہ تم اپنے خلیفہ کو بلاؤ تب ہم دروازے کی چابی دیں گے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں غلام کے ساتھ، تھوڑا دیر یہ بیٹھتے ہیں، تھوڑا دیر وہ بیٹھتے ہیں، یہ والا قصہ جو سنا ہے یہ اسی سفر کا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں گئے تو عیسائیوں نے یروشلم شہر جو تھا اس کی چابیاں ان کے حوالے کی اور سرنڈر کیا، اب ہم آپ کے ہیں۔ ایک شرط ہے، یہودی یہاں آ کر بسے گا نہیں، پراپرٹی نہیں خریدے گا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شرط کو مان لیا، لیکن یہودیوں کو آنے کی اجازت دے دی، آؤ۔ وہ جو ہیکل سلیمانی جو ان کا گرا تھا اس کی ایک دیوار بچی ہے نا، وہی ایک دیوار گریا ہے جہاں پر یہ جا کر اس طرح سے، وہ تصویروں میں دیکھا ہوگا ویڈیو، ایسے جھوم جھوم کے جو پڑھتے ہیں، یہ اسی دیوار کے سامنے روتے ہیں، وہ ان کا رونا ہے کہ تم، میرا معبد گر گیا ہے، اس کی ایک دیوار بچی ہوئی ہے، ہمیں دوبارہ اسے کھڑا کرنا ہے۔ وہ اپنے مقصد کے لیے بہت مخلص ہیں، کھڑا کرنا ہے۔ خیر، تو وہ اوپن سٹی کے طور پہ یروشلم ہو گیا کہ تم آ سکتے ہو، عبادت کر سکتے ہو، لیکن تم یہاں پراپرٹی نہیں خرید سکتے، یہاں رہ نہیں سکتے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد مسلمانوں کی حکومت وہاں رہی۔ پھر یہ ارطغرل کے جو حکومت ہے، عثمانی خلافت، یہ جو قائم ہوتی ہے، اس خلافت کے تحت فلسطین کا وہ علاقہ آتا ہے، یعنی مسلمانوں کی حکومت وہاں پر رہی۔ فرسٹ ورلڈ وار میں یہ عثمانی خلافت جرمنی، آسٹریا، ہنگری، بلغاریہ اور یہ اوٹومن جو امپائر تھا یہ ایک طرف تھے، اور فرانس اور انگلینڈ ایک طرف تھے۔ فرسٹ ورلڈ وار لڑائی ہوئی، ہار گئے، ترکی ہار گیا، عثمانی خلافت ہار گئی۔ 1918 میں یہ ختم ہو گیا معاملہ۔ یہودیوں نے بہت کوشش کی، یہودیوں نے ایک تنظیم بنائی تھی، زائونسٹ تنظیم، جیسے یہاں ہندوؤں کی ہندوتوا والی تنظیم ہے، مسلمانوں میں اقامت دین کرنے والی تنظیم ہے، ویسے ہی یہودیوں میں جوڈائزم کے اندر ایک تنظیم بنی جو اپنے مذہب کو قائم کرنا، ملک حاصل کرنا، وہ تنظیم ہے زائونزم۔ وہ تنظیم کہلاتی ہے زائونسٹ تحریک۔ اس تحریک نے، وہ 1895 یا 97 وغیرہ میں بنی ہے، اس وقت سے وہ کوشش میں لگے ہوئے تھے۔ عثمانی جو خلیفہ تھا اس سے وہ بات کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہمیں فلسطین میں بسنے دو، زمین خریدنے دو، لیکن عثمانی خلیفہ جیسے بھی ہوں، لیکن ان لوگوں نے اس بات کو قبول نہیں کیا۔ لیکن فرسٹ ورلڈ وار میں تو اب ہار گئے، اور اب جیت گیا انگلینڈ، اور وہ جو بندر بانٹ ہوئی ہے زمینوں کی، ملکوں کی، اس میں وہ حصہ انگلینڈ کو ملا۔ فلسطین کا جو علاقہ ہے وہ انگلینڈ کو ملا۔ انگلینڈ کا اس وقت جو فارن سیکریٹری تھا جیمز آرتھر بلفور، اس کے ذریعے زائونسٹ تحریک کے لوگوں نے لابینگ کی اور انگلینڈ کے ذریعے یہ اعلان کروا دیا، جس کو بلفور ڈکلریشن کہتے ہیں، کہ اب 1917 سے 1917-18 سے اب یہودی جا کر فلسطین میں زمین خرید سکتا ہے، آباد ہو سکتا ہے۔ اب بھائی لاٹھی اس کے پاس چلی گئی تھی، یعنی انگلینڈ کے پاس، لاٹھی جس کی بحث اس کی۔ یہودیوں نے دنیا بھر سے، چونکہ وہ تنظیم ان کی مضبوط تھی، دیکھ رہے ہیں نا نتیجہ کیا ہے، دنیا بھر سے وہاں زمینیں خریدنے شروع کی۔ ہوتے ہوتے یعنی 1917-18 میں یہ ڈکلیریشن ہوا ہے، اور 1948 میں اسرائیل بن گیا ہے۔ زمین خرید کر بنا ہے نا۔ فلسطین میں مسلمانوں سے زمین خریدے گی، اور مسلمان پیسہ کے لیے زمین بیچتا گیا۔ کیسے؟ زیادہ دام مل رہا ہے بیچ دو، بعد میں بڑے جھوپڑی میں رہنا پڑے، لیکن ابھی زیادہ دام مل رہا ہے بیچ دو۔ آگے کا کچھ سوچتا نہیں، کیونکہ مسلمان کے پاس ایمان نہ رہا تو فراست نہ رہی، فار سائٹڈنس نہیں ہے، دور کا نہیں دیکھ پاتا مسلمان، کیونکہ اس کے پاس ایمان نہیں۔ آگے چل کے کیا ہوگا اندازہ نہیں لگا پاتا۔
وہ زمین بیچتا چلا گیا، اور ان لوگوں نے زمین ملا ملا کے 1948 میں اعلان کر دیا کہ یہ پورا اب ایک ملک ہے میرا۔ اس طرح سے اسرائیل بن گیا 1948 میں۔ ابھی 2023 ہے، زیادہ پرانا نہیں ہے۔ لیکن یہ سب کچھ کیسے ہوا؟ اللہ تعالیٰ تو کہہ رہا ہے جاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ، قیامت تک تمہارا انکار کرنے والے کے اوپر ہم تمہارے ماننے والوں کو غالب رکھیں گے۔ اور ہو یہ رہا ہے، یعنی کچھ سال تک تو یہ بات چلی غلبے کی، لیکن اب کیا ہو رہا ہے؟ اب تو ہم اور آپ جو سنتے اور دیکھتے ہیں اس کے حساب سے ہمیں لگتا ہے کہ اسرائیل بس پیٹ رہا ہے، مار رہا ہے، لیکن دیکھیے اصلیت کیا ہے؟ اس کی طاقت بھی اس کے پیچھے عیسائیوں کی ہی طاقت ہے۔ وہ عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کرنے والے غالب نہیں ہیں، وہ صرف ایک مکھاٹا بنے ہوئے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہودی بہت بدماش، ارے اب تو کہنا نہیں ہے کیونکہ یہ یوٹیوب پہ جاتا ہے، اینٹی سیمیٹزم کا الزام لگ جائے گا، لیکن بات یہ ہے کہ جو یہودیوں کا معاملہ ہے وہ ایسا ہے، لیکن ان کی طاقت، ان کی پشت پناہی کس کی طرف سے؟ جتنی بھی لڑائیاں ہوئی ہیں 1948 کے بعد سے لے کے عرب سے یہودیوں کی جتنی بھی لڑائیاں ہوئی ہیں، اسرائیل کو سب سے زیادہ سپورٹ کس نے کیا؟ یو ایس نے۔ اور 1967 کی لڑائی ہو، 1948 کی لڑائی ہو، 1973 کی لڑائی ہو، یہ سب بڑی بڑی لڑائیاں ہیں۔ ان لڑائیوں میں اسرائیل کو سپورٹ کیا ہے کس نے؟ یو ایس نے، برٹین نے، پوری عیسائی لابی نے سپورٹ کیا مسلمانوں کی دشمنی میں۔ یہ ان کے سپورٹ پر، ان کے ہی اشاروں پر یہ آگے بڑھا ہوا ہے۔ غالب تو رہنا تھا عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو، ہونا تو یہ تھا، ہو یہی رہا ہے، لیکن بدلی ہوئی شکل میں ہو رہا ہے۔ ہم اور آپ کنفیوز ہیں کہ یہ کیسے ہو رہا ہے، ہمارا کنفیوژن ہے کیونکہ کام ہمیں کرنا تھا، کام کوئی اور کر رہا ہے۔ غالب ہمیں رہنا تھا، لیکن کوئی اور ہاتھ پیر چلا کر غلبہ اختیار کر رہا ہے، یہ ہماری غلطی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہم اور آپ ہیں۔ عیسائی بھی عیسیٰ علیہ السلام کو اب مانتے ہیں تو کیسے مانتے ہیں؟ بھائی ان کے چرچ میں عیسیٰ علیہ السلام کی مورتی رہتی ہے صلیب پر ٹنگی ہوئی، اور وہ اس کے سامنے جاتے ہیں، وہ عیسیٰ علیہ السلام کو مان رہے ہیں، لیکن بہت زیادہ مان رہے ہیں، ویسا مان رہے ہیں جیسا نہیں ماننا تھا ان کو۔ سن آف گاڈ کہتے ہیں، اللہ پاک ہے اس چیز سے کہ اس کے بال بچے ہوں، اور وہ کہتے ہیں کہ خدا کا بیٹا ہے۔ ایسا مانتے ہیں، مان رہے ہیں، لیکن بالکل اس طرح سے مان رہے ہیں۔ صحیح طریقے پہ ہم اور آپ کو ماننا ہے، اللہ کے نبی کی حیثیت سے، اللہ کے رسول کی حیثیت سے، اور ہمیں غالب ہونا تھا، لیکن ایک حصہ عیسائیوں کا غالب ہوا ہے، ہم نہیں غالب ہوئے ہیں، کیونکہ ہم نے اپنی ذمہ داری نہیں پہچانی۔ ہمیں انصار اللہ بننا تھا، لیکن ہم اس بات سے ناآشنا ہیں۔ انصار اللہ کا ٹرم ہمارے بچوں کو بھی نہیں معلوم، جس طرح سے طاغوت کا ٹرم ہمارے بچوں کو نہیں معلوم، باطل کا ٹرم ہمارے بچوں کو نہیں معلوم، اسی طرح سے انصار اللہ کا جو ٹرم ہے، یہ دینی ٹرم ہے، یہ ہمارے بچوں کو نہیں معلوم۔ ہم نہیں پڑھواتے، نہیں بتاتے، تو ظاہر ہے کہ جب ہم نہیں بتائیں گے جس چیز کو، وہ چیز سیکھے گا کیسے، اور اس کے دل میں جذبہ کہاں سے پیدا ہوگا، موٹیویشن کہاں سے آئے گا، کسی چیز کو کرنے کا اور چاہنے کا اور اس کو کرنے کا یہ جذبہ کہاں پیدا ہوگا ہی نہیں جب وہ جانے گا ہی نہیں۔ یہ چیز جب اس کے انٹیلیکٹ میں رہے گی ہی نہیں، اس کے دماغ میں رہے گی نہیں، تو وہ کرنا کیسے چاہے گا؟ وہ بتاتے ہیں ڈاکٹر، انجینئر اور ڈی ایم اور ایس پی، تب وہ چاہتا ہے بننا، اور بتائیں گے ہی نہیں تو چاہے گا کیسے بننا؟ تو جب ہم بتاتے ہی نہیں ہیں تو کیسے ایسا ہوگا؟ بات پھر آتی ہے، ساری اڑان کے بعد زمین پر ہم لوگ پھر چلے آتے ہیں کہ ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، ہمیں تو کچھ بتایا ہی نہیں جاتا۔ وہ پہلا قدم پھر سے وہیں اٹھے گا، جاننا ہے، سیکھنا ہے، داڑھی نہیں کھجلانی ہے، ٹوپی ٹھیک نہیں کرنی ہے، اتنے سے کام نہیں چلے گا اسلام کا اور ایمان کا، جاننا پڑے گا، سیکھنا پڑے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔